میں پروردگار عالم نے نبیوں کو مبعوث فرمایا اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے، نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، میں اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ جناب ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہے، برگزیدہ نمائندے ہیں، نبی ہیں، تاج نبوت اوڑھ کے تشریف لائے ہیں۔ جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا، حسن و جمال کا پیکر بنایا، حسن عطا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایوب علیہ السلام کی گھر والی حضرت رحمت بھی جناب یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی ہے، اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا، بیوی بچے عطا فرمائے، مال عطا فرمایا۔ جناب ایوب علیہ السلام دن کو بھی رات کو بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب ایوب علیہ السلام نے 80 سال تک اتنی لمبی عبادت فرمائی، ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوئے۔ رب العالمین اپنے نیک بندوں کا ذکر خیر فرمایا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے جناب ایوب علیہ السلام کا کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر خیر فرمایا، فرمایا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں میرے پیارے بندے جناب ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر فرما دو۔ شیطان لعین کو بڑی تکلیف ہوئی، کہنے لگا میرے اللہ تیری عبادت کیسے نہ کرے، دن رات تیری بارگاہ میں عاجزی کیسے نہ کرے، انکساری کیسے نہ کرے، تیرا ذکر خیر کیسے نہ کرے۔ میرے اللہ حسن تو نے دیا، جمال تو نے دیا، سونی بیوی تو نے دی، سونے سونے بچے تو نے دیے، بڑا مال عطا کیا۔ وہ ایوب علیہ السلام تیری بارگاہ میں تیرا شکر کیسے نہ ادا کریں۔ میرے اللہ سب کچھ تو ملا ہوا ہے، سونی بیوی موجود ہے، سونے سونے بچے موجود ہیں، اچھا مکان موجود ہے، کھانے پینے کو موجود ہے، بادشاہت موجود ہے، حکمرانی موجود ہے۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں جناب ایوب علیہ السلام تسبیح و تحلیل کیوں نہ کرے، تیرا ذکر کیسے نہ کرے، تیرا برگزیدہ بندہ کیسے نہ بنے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اگر میرے بندے سے یہ ساری کی ساری دنیا والی نعمتیں بھی چھن جائیں، میرا ایوب پھر بھی میری بارگاہ میں عاجزی کرے گا، انکساری کرے گا، کسی لالچ میں نہیں کرتا، کسی طمع میں عبادت نہیں کرتا، میں صرف مال مانگنے کے لیے عبادت نہیں کرتا، حسن و جمال دیا اس کے لیے شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ وہ میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساتھ، دکھ میں بھی، سکھ میں بھی، پریشانی میں بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، صبح میں بھی، شام میں بھی، ہر گھڑی میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا۔ شیطان لعین کہنے لگا اللہ مجھے تھوڑی سی اجازت دے، میں اسے دنیا کی مصیبت میں مبتلا کروں گا، ایسا سبق سکھاؤں گا تیرا نام لینا بھول جائے گا۔ اللہ نے فرمایا شیطان لعین ایسا نہیں ہے۔ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا، اللہ پاک نے شیطان کو چیلنج کیا، تو کچھ بھی کر لے میرا بندہ میرا نام لینا نہیں چھوڑے گا۔ آج ہم تو بڑے جلدی گھبرا جاتے ہیں، بچہ بیمار ہو جائے اللہ ہم کو بھول گئے ہیں، بیوی تھوڑی سی ناراض ہو جائے گی تو اللہ بھول گئے ہیں،
تھوڑی سی تنگی آ جائے کہتے ہیں اللہ بھول گیا، اور تو بھولا ہے اللہ نہیں بھولا۔ کبھی اللہ کو یاد کرنا ہے تو پرندوں سے سیکھو۔ رات کو طوفان آتا ہے، سخت بارش آتی ہے، آندھی آتی ہے، اس آندھی میں ان پرندوں کے گھونسلے برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن صبح صبح اٹھ کے دوبارہ یہ چڑیا، یہ بلبل، یہ کوے، یہ پرندے درختوں پہ بیٹھ کے پھر تسبیح و تحلیل اللہ کی بیان کرتے ہیں۔ نہ اپنی بربادی کا شکوہ کرتے ہیں، نہ بچوں کی بربادی کا شکوہ، نہ انڈوں کے بکھرنے کا شکوہ، نہ گھر بکھرنے کا شکوہ، نہ برادری کے بکھرنے کا شکوہ، کوئی شکوہ نہیں کرتے۔ صبح ہوتی ہے درختوں پہ بیٹھ کے ہم سب کے سامنے چوں 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 اپنی زبان میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر شروع کر دیتے۔ ایک انسان ہی غافل ہے، کھاتا اللہ کا ہے، پیتا اللہ کا ہے، ہوا اللہ کی استعمال کرتا ہے، شکوہ بھی پھر اللہ کا کرتا ہے۔ جب تک اللہ کا شکوہ نہ کر لے اس وقت تک مجھے اور آپ کو چین نہیں۔ شیطان لعین نے اللہ سے مہلت مانگ لی، میرے اللہ تھوڑی سی مہلت دے، میں جناب ایوب کو امتحان میں ڈالوں گا، آزمائش میں ڈالوں گا، لیکن اجازت تیری ہوگی۔ فرمایا عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ جناب ایوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، سجدے میں گئے، شیطان لعین سامنے بیٹھا تھا، دونوں نتنوں میں ناکوں میں اس نے آگ والی پھونک ماری، آگ سے بھری ہوئی پھونک ماری، جناب ایوب علیہ السلام کا پورا جسم گل گیا، کوہڑ طاری ہو گیا، بیماری آ گئی، پورا جسم بیمار ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے دوسرا امتحان آیا، چھت گرا دی گئی، جناب ایوب علیہ السلام کے اہل و عیال بچے تمام کے تمام چھت گرنے سے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے دماغ ناک کے ذریعے بہ گئے، ایک بیوی بچی جناب ایوب علیہ السلام کی دن رات خدمت کرتی پھرتی ہے۔ شیطان ملعون کو پھر بھی چین نہ آیا، آگے بڑھ کے مزید تنگ کرنے لگا، جناب ایوب علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بہکانے لگا، یہ بیمار ہے، اس کو بیماری لگی ہے، اس کی بیماری محلوں میں پھیل جائے گی، علاقوں میں پھیل جائے گی، تم سب مر جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، اسے کہو اسے اٹھا کے یہاں سے کہیں دور لے جائیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کسی کی بیماری کسی کو لگ جائے گی، معلوم ہوا یہ کسی طب سے یا قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں۔ حدیث مبارکہ میں تو حضور نے فرمایا سور المؤمنین شفاء، مومن کا جھوٹا بھی شفا ہے، ہو مومن کافر نہ ہو، عیسائی نہ ہو، مومن ہو مسلمان ہو۔ آج جو یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ اس کے جراثیم اس کو لگ جائیں گے، اس کے جراثیم اس کو لگ جائیں گے، تو یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی بات ہے، انسانوں والی بات نہیں۔ شیطان لعین ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے، ابا جی بیمار ہیں اسے جلدی گھر سے نکال، اس کے جراثیم تیرے بیوی بچوں کو نہ لگ جائیں، تجھے نہ لگ جائیں، گھر والا کوئی بیمار ہے، محلے میں کوئی بیمار ہے، اسے جلدی یہاں سے نکالو، اس کے جراثیم پھیل نہ جائیں۔ بیماری کے جراثیم سے ڈر لگتا ہے، کبھی سود کے جراثیم سے بھی ڈرے ہو کہ فلاں آدمی محلے میں سود لیتا ہے اور یہ سور کھاتا ہے، سود اور سور میں کیا فرق ہے؟ سود کھانے والا سور ہی ہے، اور کیا؟ سور خنزیر سے بڑی اور کوئی حیثیت نہیں سود کھانے والے۔ بدکاری کے جراثیم نہیں پھیلتے، ملاوٹ کے جراثیم نہیں پھیلتے، رشوت کے جراثیم نہیں پھیلتے، ظلم کے جراثیم نہیں پھیلتے،
بخل کرنے کے جراثیم نہیں پھیلتے، قرآن حدیث اذان مسجد مدارس کی مخالفت کرنے کے جراثیم نہیں پھیلتے، سود کے جراثیم سے ڈر نہیں لگتا، سور کے جراثیم سے ڈر نہیں لگتا۔ لوگ کتنا سور کھاتے ہیں، لوگوں نے ایک مسئلہ بنا رکھا ہے، کہتے ہیں جی یہ تو کرائے کے پیسے تھے، جیسے کرایہ مکان کرائے پہ دینا لوگ کہتے ہیں جائز ہے، مکان کرائے پہ دینا جائز ہے، گھوڑا کرائے پہ دینا جائز ہے، ریڑھی کرائے پہ دینا جائز ہے، بس ٹیکسی کرائے پہ دینا جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسی طریقے سے پیسہ بھی کرائے پہ دینا جائز ہے۔ علماء نے اس کا بڑا عجیب جواب لکھا، بڑا عجیب جواب لکھا کہ اگر کرایہ ہی کھانا ہے، اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دے دیا۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ دو، بینک میں پیسہ رکھو، اس کا سود لو، کوئی ناجائز نہیں۔ تو میاں صاحب پھر تیری بیوی ہے، اس کا بھی کرایہ کھا لیا کر، اسے بھی بھاڑے پہ دے دیا کر۔ بیٹی کا بھاڑا کھانا کیسے ناجائز، بیوی کا بھاڑا کھانا کیسے ناجائز، بہن بیٹی کا کرایہ کھانا کیسے ناجائز؟ جب تجھے اس پہ ناراضگی آتی ہے، عزت دار بندے کی بات کرتا ہوں، بڑوے کی بات نہیں کرتا، عزت دار آدمی اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی عزت دار خاتون، اس کا کرایہ کھانے سے اسے غصہ آتا ہے، وہ ایسا کام کیوں کرتی ہے، مجھے اس کے بھاڑے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی طریقے سے میں نے سود کو حرام، ان پیسوں کو بھی اگر تو کرائے پہ چلائے گا یہ تیرے لیے سور بن جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں مولوی کی بنائی ہوئی بات ہے۔ ایک کتے کو ساری دنیا کے لوگ مل کے کہیں بکری ہے بکری ہے، وہ کبھی بکری نہیں ہو سکتی، گوشت تو اس میں بھی ہے، کھال بھی ہے۔ لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی کہ ہم سود نہیں چھوڑیں گے، سود ضرور کھائیں گے۔ اللہ نے پھر مسلمانوں کو کتنا خنزیر کا گوشت کھلایا، کتوں کا گوشت کھلایا، گدھوں کا گوشت کھلایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں باز نہیں آتے تو ذرا کھل کے کھاؤ۔ جناب ایوب علیہ السلام کے بارے میں شیطان لعین نے افواہ اڑا دی، محلے والوں کے، علاقے والوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی، اسے یہاں سے نکالو، اسے کہو گھر خالی کریں، بیماری پھیل جائے گی، سب کو مروائے گی، محلہ مر جائے گا، لوگ مر جائیں گے، علاقے کے لوگ برباد ہو جائیں گے، اسے کہو مجبور کرو اپنے شوہر ایوب کو لے کے چلی جائے۔ علماء نے لکھا ہے جناب رحمت اپنے زمانے کی بڑی حسینہ ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی ہے۔ مسلمانوں اندازہ لگاؤ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا حسن عطا فرمایا، مصر کی عورتوں نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئی۔ پوتی کتنی خوبصورت ہوگی، جناب رحمت کو اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا، حسن و جمال کی پیکر ہے، لیکن مزدوریاں کرتی پھرتی ہے، چکی چلاتی پھرتی ہے، لوگوں کے پانی بھر بھر کے 10-10 کوس سے لایا کرتی ہے، 10-10 میل سے لایا کرتی ہے، بدلے میں سوکھے ہوئے ٹکڑے ملا کرتی ہے۔ جناب رحمت پانی میں بھگو کے جناب ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ شیطان لعین نے اس پہ بھی بس نہ کی، مجبور کر دیا۔ محلے کے لوگ، علاقے کے لوگ، بستی کے لوگ کہنے لگے رحمت جلدی سے اٹھا، اسے اٹھا کے جنگل میں لے جا، یہاں بیماری پھیل جائے گی، علاقوں میں کوہڑ پھیل جائے گا، علاقوں میں یہ بیماری پھیل جائے گی۔ جناب رحمت فرماتی ہے میں نے بڑی اٹھانے کی کوشش کی، میں عورت تھی، میں کیسے اٹھا سکتی؟ اللہ کی طرف سے فرشتے آ گئے اور آ کے فرمانے لگے رحمت تو اسے نہیں اٹھا سکے گی، ایک کلمہ پڑھ لے، اور وہ کلمہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
جناب رحمت نے فرما دیا یہ کلمہ کیا ہے، یہ میں کیسے اٹھا سکتی ہوں، میرے اندر قوت کیسے آئے گی، میرے اندر طاقت کیسے آئے گی؟ ایوب کا پورا جسم گلا ہوا ہے، پورا جسم زخمی ہے، کیڑے بہ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، پیپ بہ رہا ہے، میں کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ فرشتوں نے عرض کر دیا او رحمت، او اللہ کی نیک بندی، پروردگار عالم نے ملائکہ کی جماعت کو فرمایا تھا میرے عرش عظیم کو اٹھاؤ، اللہ کے عرش کو اٹھاؤ، لیکن ان کے اندر اتنی قوت موجود نہ تھی۔ پروردگار عالم نے فرما دیا او ملائکہ کی جماعت پڑھنا شروع کر دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب انہوں نے یہ کلمات پڑھے اللہ پاک نے قوت عطا فرما دی، انہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا لیا۔ جناب رحمت نے جب یہ کلمات پڑھے بآسانی جناب ایوب علیہ السلام کو اٹھا کے جنگل میں لے گئی، وہاں ایک جھوپڑی ڈال دی، تنکوں کا دروازہ بنا دیا۔ جناب رحمت دور دور جاتی ہے، بڑی مشقتیں اٹھا رہی ہے، بڑی مصیبتوں کا سامنا کرتی ہے، مزدوری کرنے جاتی ہے، دھکے دے کے گھر سے نکال دی جاتی ہے۔ شیطان لعین نے وہاں بھی وسوسہ ڈال دیا، اس کا شوہر بیمار ہے، جناب ایوب بیمار ہے، یہ تمہارا کام کرے گی، برتنوں کو ہاتھ لگائے گی، تمہارے کپڑوں کو ہاتھ لگائے گی، تم بیمار ہو جاؤ گے، تمہارے بچے بیمار ہو جائیں گے۔ جناب رحمت مزدوری کرنے جاتی ہیں، بدلے میں لوگ دھکے مار کے جناب رحمت کو نکال دیتے ہیں۔ اتنا بڑا امتحان، علماء نے لکھا ہے کہ جناب ایوب علیہ السلام اتنے صابر تھے، اتنے صبر کرنے والے تھے، اگر کوئی زخم سے کیڑا یوں نکل کے چلتا اسے اٹھا کے واپس اپنے جسم میں رکھ لیتے تھے کہ بھائی تو کہاں جاتا ہے، تیری خوراک تو میرا جسم موجود ہے، اور تیری خوراک یہاں آ جا۔ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، رب العالمین کی وحدانیت کے لیے، اللہ رب العزت کی توحید کے لیے ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، پریشانیوں کا سامنا کیا۔ جناب رحمت کو یہ مزدوریاں کرتے کرتے، دھکے کھاتے کھاتے، بعض علماء نے لکھا ہے 80 سال گزرے، 40 سال گزرے، 13 سال گزرے، مختلف روایات میں بات آتی ہے۔ جناب رحمت جدھر بھی جاتی ہیں دھکے ملتے ہیں، یہاں تک کہ اب سوکھے ٹکڑے بھی لوگ نہیں دیتے۔ آپ میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے بڑے ظالم تھے، ہمارے علاقے میں کتنے اچھے لوگ موجود ہیں، ہمارے ملک میں کتنے اچھے لوگ موجود ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو دنیا میں سارے کام ہو رہے ہیں یہ کوئی اور قوم آ کے کر رہی ہے، اسرائیلی تو نہیں، فرعون کی قوم تو نہیں، کوئی درندے تو آ کے نہیں کر رہے، مسلمان کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ یعنی گناہ تو دیکھو کیسے کیسے گناہ، انسانی اعضاء کو بیچا جا رہا ہے، انسان نہ ہوا درندہ ہو گیا، تجھ سے اچھا تو کتا ہے، تجھ سے اچھے تو جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، تو انسان ہو کے کتنا غلط کام کر رہا ہے۔ پھر اپنے آپ کو حضور کا لوگ غلام کہتے ہیں، ان سے بڑا نیک کوئی نہیں ہوگا۔ پھر ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور پہ کوئی چیز بغیر ملاوٹ کے نہیں ملتی، کوئی چیز آپ ماشاءاللہ لے کے دیکھ لو بغیر ملاوٹ کے نہیں ملے، یہاں تک کہ مرچیں بھی بغیر ملاوٹ کے نہیں ملے گی، دودھ بھی بغیر ملاوٹ کے نہیں ملے گا، تو ایمان کہاں سے خالص ملے گا؟ یہ تو سوچو کبھی۔
کیا پھر ایسی قوم کو کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی؟ قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے گی؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت ہوگا، حالات اتنے بگڑیں گے، لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، پھر لوگوں کو کلمہ، ایمان، قرآن پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، بلکہ گالیاں دیتے ہوئے مریں گے، گانا سنتے ہوئے مریں گے، گانا گاتے ہوئے مریں گے۔ چنانچہ آپ لوگوں کو دیکھو، کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، ہینڈ فری لگی ہوئی ہے، بس چل رہی ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہوا تو گانا سنتے ہوئے جناب مسلمان اللہ کی بارگاہ میں قبر میں تشریف لے گئے۔ تو میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ ہینڈ فری رکھ دینی چاہیے، قبر میں بھی چلو سنتے رہیں گے، فرشتے کوئی تو انتظام کر دیں گے ان کا۔ یعنی یہ مسلمان ہے، اسلام ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں پھر بھی ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، زخمی زبان سے بھی اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں کتنی عجیب بات ہے، کتنی شان والی بات ہے، پورا جسم بیمار ہے، پورا جسم گلا ہوا ہے، کوہڑتا رہی ہے، زبان زخمی، چہرہ زخمی، جبڑا زخمی، ہاتھ زخمی، پاؤں زخمی، پورا جسم اعضاء زخمی ہے، زبان بھی زخمی ہے، لیکن پھر بھی جناب ایوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرتے، اللہ کا گلہ نہیں کرتے، بلکہ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، زخمی زبان سے بھی اللہ رب العزت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیارے بندے جناب ایوب علیہ السلام کا کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر خیر فرماؤ۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ جب شیطان لعین نے میرے ایوب کو دکھ میں مبتلا کر دیا، تکلیف میں مبتلا کر دیا، پریشانی میں مبتلا کر دیا، دکھ میں بھی، درد میں بھی، زخمی حالت میں بھی، میرا ایوب میں اللہ کو ہی یاد کرتا ہے۔ شیطان لعین نے اس پہ بھی بس نہ کی۔ شیطان ہر وقت ہمارا دشمن ہے، ہر وقت دشمن ہے شیطان۔ مسجد میں آ جائے پھر بھی کہتا ہے یار یہاں بھی کوئی برائی کر لے، وضو کریں تب بھی کہتا ہے یہاں بھی کوئی برائی کر لو۔ مسجد کے آنے تک ہر جگہ شیطان کہتا ہے کوئی نہ کوئی تو ایسا کام کر لے تیری نیکیاں ضائع ہو جائیں، اور نہیں تو امام کی مخالفت کر لے، خطیب کی مخالفت کر لے، کچھ تو کر، اور کچھ تو کر۔ شیطان کا مقصد کیا؟ اس نے نیکی کمائی، آگ لگوا دو ساریوں۔ اس لیے قرآن اعلان کرتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں نیکیاں تو بڑی کرتے ہیں، بڑی بڑی تسبیحیں لیے پھرتے ہیں، بڑا ذکر کرتے ہیں، بڑی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، بڑی جماعتوں کے ساتھ پھرتے ہیں، لیکن کوئی عمل ایسا بھی کر جاتے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے دنیا کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، نیکیاں، ایسا گناہ کیا ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی، نیکیوں والا پلہ ختم کر کے آئی ہیں۔ شیطان لعین نے اب ایک اور بڑی چال چلی اور جناب رحمت سلمہا علیہا نبی کی بیوی کو ورغلانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ اب یہاں چوٹ لگاؤں گا، توڑا ماروں گا، اب میرا کام بنے گا کہ ایوب کی خدمت کرتے 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 جناب رحمت کو بڑے دن گزر گئے۔ جناب رحمت ایک دن روتی ہوئی جناب ایوب کی خدمت میں آئی،
کہنے لگی اللہ والے دنیا والوں نے سارے راستے بند کر دیے، مجھے دھکے دیے گئے، کام کاج بھی نہیں دیتے، مزدوری کے لیے بھی نہیں بلاتے، چکی بھی نہیں چلانے دیتے، پانی بھی نہیں بھرواتے، برتن بھی نہیں منجواتے، رو رہی ہیں۔ جناب ایوب علیہ السلام نے فرما دیا اللہ کی بندی میں خوشی سے کہتا ہوں مجھ سے طلاق لے لے۔ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، شریف خاندان کی بیوی ہے، کبھی طلاق نہیں لیتی۔ آج ہمارا ملک پاکستان ہے، زیادہ کیس طلاقوں کے ملیں گے۔ آج تو گھروں کا چکر لگائیں، تھوڑا سا شور نے اوے کہہ دیا، کہتی ہے جی میاں صاحب بس طلاق دو، میں نے تیرے گھر میں نہیں رہنا، تیرا منہ اچھا نہیں لگتا، تو اچھا نہیں لگتا۔ سارا دن بکری کی طرح چرتی ہیں، سوٹ پہ سوٹ پہنتی ہیں، پھر بھی کہتی ہیں کب بنایا، کبھی دیا ہی نہیں، کبھی کچھ کہاں تو نے ہمیں کچھ دیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعضی عورت بڑی مکارہ ہوتی ہے، سب عورتوں کی بات نہیں، نیک عورتوں کا تھا کیا کہنا۔ بعضی عورت بڑی مکار ہوتی ہے، 100 سال تک عورت کو خوش نوالا کھلاؤ، ایک دن اگر بھوک آ جائے کہتی ہے بھوکے تیرے گھر میں نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، تو ازل سے بھوکا۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے۔ انبیاء اللہ والے نیک لوگوں کی بیویاں ایسی نہیں ہوتی، شرفاء بھی ہیں۔ ادھر جناب زکریا علیہ جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا نا رحمت مجھ سے طلاق لے لے، میرے اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ یہ اللہ کا امتحان ہے، نہ جانے کتنا زیادہ امتحان ہوگا۔ مجھے چھوڑ کے چلی جا، مجھے چھوڑ دے، مجھ سے جدا ہو جا۔ جناب رحمت بجائے اس کے خوش ہو جاتی، چلو اللہ کے نبی نے خود مجھے اجازت دی ہے، خود مجھے چھوڑ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا رونے لگی، کہنے لگی ایوب کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہو، میں آپ کے چھوڑ کے جاؤں گی کہاں۔ اور بڑی قیمتی بات کی ہے، کہنے لگی ایوب آج میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں، لیکن کل قیامت کا دن ضرور آئے گا، میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا اور میری بندی رحمت خوشی کے دن تو میرے نبی ایوب کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے گزارے، تکلیف کے دن آئے میرے نبی کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی، اس کا میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ شیطان نے کہا کہ اب تو بڑے بالکل تنگ ہو گئے ہیں، اب تو میری بات ضرور مانیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا مجبور ہو گئے، اب تو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ کئی شیطان لوگ پھرتے ہیں آج کل۔ شیطان لعین ایک بابے کی شکل میں آیا اور جناب رحمت کو ملا۔ آپ بھٹکتی پھر رہی ہیں، کہیں سے مزدوری مل جائے، کام کاج مل جائے۔ شیطان لعین بڑا کرتا اور بابوں والی شکل بنا کے آیا، بزرگوں والی شکل بنا کے آیا، لبادہ پہن کے آیا۔ جناب رحمت سے کہنے لگا کیا حال ہے۔ جناب رحمت چونکہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، کہنے لگی الحمدللہ رب العالمین، میرے رب کا بڑا شکر ہے۔ شیطان کہنے لگا نا میں دوسری بات پوچھ رہا ہوں، میں نے سنا تیرا گھر والا بیمار ہے، جناب ایوب بیمار ہے، کوہڑ طاری ہو گیا، بڑی تکلیف میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے۔ کہنے لگی ہاں وہ تو ہے۔ شیطان لعین کہنے لگا ایک میری بھی بات مان، کاڑا بکرا لے، اسے شیطان کے نام پہ ذبح کر اور اسے چوراہے میں پھینک دے، جو وہاں سے گزرے گا اسے کوہڑ لگ جائے گا، تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ آج بھی بڑے بابے ملتے ہیں، بڑے بابوں کے کاروبار چل رہے ہیں، اور یہ جو 100 میں 200 میں 500 میں تویز بیچتے ہیں، اگر بیچاروں کے تویز میں اثر ہوتا تو خود نہ یہ پیسے اپنے پاس رکھ لیتے، ایک تویز اپنے لیے نہ استعمال کر لیتے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے بندہ بنایا تھا، تو نے انہیں اپنا حاجت روا بنایا ہے، اللہ نے ان کو ایسا نہیں بنایا۔ کہتے ہیں جی اللہ کے بنا، ہم کم کہتے ہیں اللہ کے نہیں بنائے ہوئے، اللہ نے تو کھوتا بھی بنایا ہے، اللہ نے تو گدھا بھی بنایا ہے، اللہ نے تو سب کچھ، ان کو حاجت روا تم نے بنایا، ان کو مشکل کشا تم نے بنایا، ان کو مشکلوں کا حل کرنے والا تم نے بنایا۔
جناب رحمت بھولی بھالی جناب ایوب کی خدمت میں آئی اور آ کے کہنے لگی اللہ والے کام بن گیا. مجھے ایک بابا جی ملے تھے, وہ یوں کہہ رہے تھے. جناب ایوب علیہ السلام سمجھ گئے شیطان لعین یہاں تک آ پہنچا, یہ شیطان کا مکر ہے, یہ شیطان کا فریب ہے. اس نے چکر چلایا ہے میرے گھر میں اور زیادہ آ کے چکر چلا دیا, میرے گھر میں آ گھسا شیطان لعین. اب ہمیں شرک پہ مجبور کر رہا ہے. نبی سب کچھ برداشت کرتا ہے لیکن شرک کی بات بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اسی کام کے لیے بھیجا. فرمایا کہ جاؤ مصیبتوں کا سامنا کرو, پریشانیوں کا سامنا کرو, لیکن شرک و بدعت کی لعنت کو ختم کر دو, شرک کی مذمت بیان کرو. جو میں اللہ کا مقابلہ کرتے ہو انہوں نے اس تو نابود کر دو, ان کو بالکل برداشت نہ کرو. نبی اسی لیے آئے, پیغمبر اسی لیے آئے, صحابہ کی جماعت نے اسی پہ محنت کی, تبع تابعین نے, بزرگان دین نے, اللہ والوں نے ہمیشہ اسی پہ محنت کی ہے. اللہ والے سب کچھ برداشت کرتے ہیں لیکن شرک برداشت نہیں کر سکتے. جناب ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا دیے, عرض کر دیا پروردگار عالم میرا جسم بیمار ہو گیا, کوہڑ طاری ہو گیا, جسم میں کیڑے چل گئے, جی پڑ گئے, لہو آ گیا, خون بہ گیا, میں کبھی نہیں گھبرایا. میرے اللہ آج میرے گھر میں شیطان لعین نے میرے کانوں تک شرک کی بات پہنچا دی. پروردگار عالم میری بھی میرے خاندان کی بھی اپنے نبوت کی حفاظت فرما. جناب رحمت روتی ہوئی دوبارہ کام کاج کے لیے مزدوری کے لیے تشریف لے گئی. ادھر ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی ہے, دعا کی ہے, آج انکساری کی ہے, اللہ کی طرف سے آواز آ گئی. ادھر شیطان لعین والی جناب ایوب کے سامنے گھر والی نے بات کی ہے. آپ نے فرما دیا اگر میں ٹھیک ہو گیا, اگر میں تندرست ہو گیا, تو نے جو میرے سامنے شرک والی بات کی ہے, شیطان کی بات کی ہے, میں ضرور تجھے, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تجھے ضرور 100 کوڑے ماروں گا. اب تو چاہیے تھا جناب رحمت کرتی میں خدمت کر رہی ہوں تو کوڑوں کی قسم کھا رہا ہے, پڑھا رہا ہے, میں جا رہا ہوں. جناب رحمت آنسو بہاتی ہوئی پھر مزدوری کے لیے چلی گئی. ایوب نے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دی. اللہ کی طرف سے آواز آ گئی, فرمایا کہ اوروں کو زبیری جلک ہاذا مغتسل بارد وشراب. او میرے نبی, او میرے ایوب, اپنے قدموں سے ٹھوکر مار, زخمی ایڑی ہے, پاؤں میں بھی کیڑے چل رہی ہیں, خون بہ رہا ہے, کوہڑ طاری ہے. اوروں کو برجلک مغتسل بارد وشراب. جناب ایوب علیہ السلام نے زخمی ایڑی زمین پہ ماری, پتھریلی زمین پہ ماری. اللہ نے چشمہ جاری کر دیا, میرے اللہ پانی نکل آیا, اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا او میرے نبی, او ایوب علیہ السلام, تیرے غم ٹل گئے, تیرا امتحان پورا ہو گیا. شیطان لعین نے تجھے بڑا بہکایا لیکن تو کامیاب ہو گیا, شیطان لعین برباد ہو گیا. او میرے نبی ھذا مغتسل بارد وشراب, اس پانی کو پی بھی اس پانی سے غسل کر لو. جناب ایوب علیہ السلام نے غسل فرما لیا, اللہ نے جوانی عطا فرما دی, شباب آ گیا, کوہڑ جاتا رہا, تندرستی آ گئی, صحت آ گئی. وہی جوانی ہے, وہی حسن ہے, وہی حسن و جمال کے پیکر بنے ہوئے بیٹھے ہیں. دور سے جناب رحمت آپ کی گھر والی زوجہ محترمہ تشریف لا رہی ہیں, آ کے دیکھتی ہیں آج جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہوا ہے, وہ کانوں سے بنا ہوا, تنکوں سے بنا ہوا دروازہ دور پڑا ہے.
دیکھ کے رونے لگی. کوئی درندہ آ کے اٹھا کے لے گیا ہوگا, کوئی جانور کھا گیا ہوگا, میرا نبی کہاں گیا, میرا ایوب کہاں گیا. صحن میں آ کے دیکھتی ہے جناب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جوانی کی شکل میں موجود ہے. پوچھنے لگی آپ کون ہو؟ جناب ایوب نے فرما دیا او رحمت میری طرف دیکھ تو صحیح, میں تیرا شوہر ہوں, میں نبی ہوں, میں اللہ والا ہوں. میں آج اللہ پاک نے میری بیماری کو دور فرما دیا, پروردگار عالم نے غموں کو دور فرما دیا, بیماری دور ہو گئی. میری طرف نگاہ اٹھا کے تو دیکھ, پروردگار عالم نے دوبارہ جوانی عطا فرما دی. اب تندرستی کے دن آئے. جناب ایوب علیہ السلام کی گھر والی زوجہ محترمہ جناب رحمت خوشیوں کے دن گزار رہی ہیں. ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگی, مشہور واقعہ ہے اس واقعے کا, کہ ایوب مجھے اپنے بچے یاد آ رہے ہیں. اللہ کے نبی مجھے وہ اپنے سونے سونے بچے یاد آ رہے ہیں. اللہ پاک نے اس دعا کو پورا فرمایا. فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. جناب رحمت نے, جناب ایوب نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی آل کو یاد کیا, اپنے اہل کو یاد کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. اللہ پاک فرماتے ہیں زمین پھٹی, رب العالمین نے وہی بچے دوبارہ عطا فرما دیے. اب اس پہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مرنے کے بعد زندگی کیسی؟ یہ تو مر گئے تھے, موت آ گئی تھی, قبروں میں چلے گئے تھے, آج تک ایسا واقعہ نہ کبھی سنا نہ ہوا. اللہ پاک جانتے ہیں میرے بندے ایسا سوال کریں گے. اللہ پاک نے اس اشکال کو دور فرما دیا, کھول کھول کے بیان کر دیا. فرمایا کہ میرے بندو یاد کرو جب تم دنیا میں تھے نہیں, میں اللہ نے تمہیں بنایا. اور دنیا میں تمہارا باپ بھی نہیں تھا, دادا بھی نہیں تھا, تمہاری اماں بھی نہیں تھی, دادی بھی نہیں تھی, جد امجد بھی نہیں تھے. جب میں اللہ نے تمہیں بنا دیا تمہارا نام و نشان نہ تھا, میں اللہ نے تمہیں بنا دیا. تمہارا ایک باپ تھا, 12 بھائی دے دیے, ایک باپ تھا 2 درجن بچے دے دیے. میں اللہ دینے والا ہوں. اور میرے بندو اسی طریقے سے یاد کرو جب تمہیں موت آ جائے گی کل قیامت کے دن میں پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمہیں دوبارہ زندہ فرما لوں گا. فرمایا کہ رحمتا منا وذکرى لأولی الالباب. اللہ پاک فرماتے ہیں میں پروردگار عالم نے, رب العالمین نے, مالک کائنات نے, زمین و آسمان کے مالک نے, رحمتا منا وذکرى لأولی الالباب. اللہ پاک فرماتے ہیں میں اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی اہل کو زندہ فرما دیا. اور پروردگار عالم فرماتے ہیں عقل والے تاکہ اس بات کو سمجھے, جو قرآن کو سمجھتے ہیں, جو اللہ کی توحید پہ یقین کرتے ہیں, پتھروں پہ نہیں, قبروں کو چاٹنے والے نہیں. رحمت منا وذکرى لأولی الالباب. اولی الالباب کسے کہا جاتا ہے؟ علم والے, جو قرآن کا علم رکھتے ہیں, جو اللہ کی توحید کا علم رکھتے ہیں, نبی کی نبوت اور رسالت ختم نبوت کو سمجھتے ہیں. جناب رحمت بڑی خوش ہیں, اللہ نے بچے بھی دے دیے, بیماری ٹل گئی, بڑے خوشی کے دن ہیں. جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا رحمت اور میری گھر والی, وہ مجھے قسم یاد ہے 100 کوڑے ضرور ماروں گا, 100 کوڑے ضرور ماروں گا. آپ ایسا نہ کرنا, شام کو دروازہ بند ملے گا, کہے گی ہوٹل پہ روٹی کھا لینا. تنخواہ تو اسی کو جو نہیں آتی ہے وہ دروازے میں سے دے دے گی, لے میاں ہوٹل پہ روٹی کھا لی ہے, چل گھر آنے کی ضرورت نہیں. روزانہ قسمیں کھاتا ہے. اصل تو قسم کا پتہ ہی نہیں لوگوں کو, قسمیں بھی کھاتے ہیں, طلاقیں بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن پتہ ہی نہیں. پھر کہتے ہیں جنت ہماری, ہمارے باپ دادے کی.
اس لیے یہ زبان ہے، یہی جنت میں لے جائے گی، یہی دوزخ میں بھی لے جائے گی. ذرا سنبھال کے اسے استعمال کرنا چاہیے. فرمایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ غِيثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی اپنی قسم پوری کرو. میرے اللہ رحمت نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، مجھے چھوڑ کے نہیں گئی. اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے قسم کھائی تھی، اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ سونی نہ ہو تو تجھے طلاق ہے. اب بیوی چاند سے سونی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بڑے مولویوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہو گئی طلاق، یہ تو کالی ہے، سونی نہیں، اچھی نہیں، چاند سونا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. وہ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ پاک نے اپنے بندوں کو، بندیوں کو چاند سے بھی زیادہ سونا پیدا کیا ہے. تو اللہ پاک تو بندوں اور بندیوں کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، لیکن بندوں کو اپنی زبان کا ہی پتہ نہیں. اور کبھی بخل کرتے ہوئے، کبھی مخالفت کرتے ہوئے سوچ لیا کر میں اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں، اللہ خود ہی دیکھے گا. قرآن اور مسجد اور تقریروں کی مخالفت کر رہا ہوں، اللہ خود ہی پکڑے گا. اللہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ غِيثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. اور آپ نے بڑا صبر کیا، میں اللہ نے آپ کو صبر والوں میں سے پایا. اور میرے نبی 100 کوڑے مارنے کی ضرورت کوئی نہیں، 100 ڈنڈے مارنے کی ضرورت کوئی نہیں، 100 لاٹھیاں مارنے کی ضرورت کوئی نہیں. میں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے 100 تنکے اپنے ہاتھ میں لے لو اور جناب رحمت کی کمر پہ یوں مار دو. میں پروردگار عالم تمہیں ہانس نہیں ہونے دوں گا، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. کہ انہ اواب، پروردگار عالم فرماتے ہیں جو میرے ہو